کہانی ایک بطخ شہزادی کی۔ ایک بادشاہ کی اکلوتی بیٹی، اس کے پیدا ہونے پر بڑی خوشی منائی گئی۔ توپیں چھوٹی، گولے چلے، بندوقیں سر ہوئیں، ناچ ہوا، گانا ہوا، ہزاروں لاکھوں روپیہ غریبوں اور فقیروں میں تقسیم ہوا۔ سارے شہر میں خوشیاں منائی گئیں۔ ابھی یہ 5 ہی برس کی ہونے پائی تھی کہ اس کی ماں بیمار ہو گئی، اور یہ بیماری اتنی بڑی کہ اس کی جان ہی لے کر ٹلی۔ بادشاہ کو اپنی بیگم کے مرنے کا بہت غم ہوا۔ 2-3 دن تک کھانا تک نہ کھایا، مگر یہ غم آہستہ آہستہ کم ہوتا گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد اس نے سوچا کہ لاؤ دوسری شادی کر لو۔ اس بارے میں اس نے وزیر سے بھی رائے پوچھی۔ سب نے یہی رائے دی کہ جہاں پناہ شادی ضرور کر لے۔ نسیم کی عمر کوئی 6 برس کی ہوگی کہ بادشاہ کی دوسری شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد بھی بادشاہ نسیم کو پہلے ہی کی طرح چاہتے رہے۔ یہ بات بادشاہ کی نئی بیگم کو بری معلوم ہوئی۔ ان کا مزاج بھی ذرا تیز ہی تھا۔ ان کے دل میں نرمی تو نام تک کو نہ تھی۔ وہ وسیم پر سختی کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دن میں نسیم کا پھول کی طرح کھلا ہوا چہرہ مرجھا کر رہ گیا۔ بیگم نے کسی جادوگر سے کچھ جادو بھی سیکھ رکھا تھا، اور وہ اس کے زور سے آدمی کو جانور بنانا جانتی تھی۔ بیگم نے سوچا نسیم کو بطخ بنا دو، نہ یہ ہوگی نہ بادشاہ اس کو پیار کریں گے۔ ایک دن صبح سویرے اٹھی، نوکر چاکر ابھی سو رہے تھے۔ وہ نسیم کے کمرے میں آئی۔ اس کے ہاتھ میں چاندی کا کٹورا تھا۔ اس کٹورے میں تھوڑا سا پانی تھا۔ اس نے کچھ منتر پڑھا اور پانی پر پھونک دیا، پھر نسیم کو جگایا۔ وہ اٹھ بیٹھی۔ اس نے بیگم کو جھک کر سلام کیا اور اس کے سامنے ادب سے آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم نے وہ پڑا ہوا پانی اس پر چھڑک دیا۔ پانی کا پڑنا تھا کہ نسیم بطخ بن گئی اور کے کرتی گھبرائی گھبرائی ادھر ادھر پھرنے لگی۔ اس کی کے سن کر سب نوکر جاگ اٹھے۔ بیگم اپنے کمرے میں آ کر اچھی طرح لیٹنے بھی نہ پائی تھی کہ 2 لونڈیاں دوڑی دوڑی اس کے پاس آئیں۔ انہوں نے گھبرا کر کہا، حضور، شہزادی صاحبہ کہیں غائب ہو گئی ہے۔ بیگم نے یہ بات سنی تو انجان بن کر پوچھا، یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ شہزادی غائب ہو گئی؟ پھر غصے کا سا منہ بنا کر حکم دیا، ابھی تلاش کر کے لاؤ، نہیں تو سخت سزا دی جائے گی۔ یہ سن کر لونڈیاں تھرا گئیں۔ انہوں نے محل کا کونا کونا چھان مارا۔ باہر نوکروں نے بھی ہر طرف تلاش کیا، مگر شہزادی کا پتہ نہیں چلا۔ آخر لونڈیاں تھک ہار کر آئیں اور بولی، سرکار، شہزادی کا پتہ کہیں نہیں چلا۔ ایک بطخ شہزادی کے کمرے میں کے کرتی پھر رہی ہے۔ ہم نے اس کو کمرے سے باہر نکالنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ کسی طرح نہیں نکلتی۔ بیگم نے کہا، ہو نہ ہو یہ کام اسی بطخ کا ہے، تم اس کو ابھی ایک پنجرے میں بند کر دو، میں بادشاہ سلامت کو خبر دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر بیگم نے بادشاہ کو بلوایا۔ پریشان بن کر بولی، حضور، شہزادی آج صبح سے نہ جانے کہاں چلی گئی۔ میں نے اندر باہر ہر جگہ تلاش کرایا، اس کا پتہ کہیں نہیں ملا۔ بادشاہ نے یہ خبر سنی تو اس کو بہت غم ہوا۔ بیگم نے کہا، شہزادی کے کمرے میں ایک بطخ کہیں سے آ گئی ہے، وہ کسی طرح اس کے کمرے کو نہیں چھوڑتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس بطخ نے ہی اس کو کہیں غائب کر دیا ہے۔ حضور، حکم دے اس بطخ کو ابھی مار دیا جائے۔ بادشاہ کو اپنی بیٹی کے غائب ہو جانے کا اتنا صدمہ تھا کہ اس کی سمجھ ہی نہیں آیا کہ وہ کیا کرے۔ وہ گھبرایا ہوا دربار میں آیا۔ سب درباری جمع تھے۔ آتے ہی بادشاہ نے شہزادی کے اچانک غائب ہو جانے کا حال ان کو بتایا۔ یہ بھی کہا کہ ایک بطخ شہزادی کے کمرے میں کہیں سے آ گئی ہے، وہ کسی طرح باہر نہیں نکلتی۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے پوچھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا ایک وزیر بہت عقل مند تھا۔ اس کو یہ بات بھی معلوم تھی کہ نئی بیگم جادو جانتی ہیں اور شہزادی سے دشمنی رکھتی ہیں۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ گل بیگم ہی نے کھلایا ہے، مگر بادشاہ کے سامنے اس بات کا اس وقت ذکر کرنا اسے ٹھیک معلوم نہ ہوا۔ اس نے کہا، جہاں پناہ اس بطخ کو مارنا ٹھیک نہیں ہے، ہاں اس پر نگاہ رکھنی چاہیے، اور شہزادی کو تلاش کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر طرف سوار دوڑائے جائیں۔
بادشاہ نے کہا سواروں کو دوڑانا ہی کافی نہ ہوگا، ابھی ملک کے تمام اخباروں میں اس بات کا اعلان کر دو کہ جو شخص شہزادی کو ڈھونڈ کر لائے اس کو آدھا راج دیا جائے گا۔ بادشاہ کے حکم کی دیر تھی، اسی دن تمام اخباروں میں ایک اعلان چھپ گیا اور ملک کے بہت سے منچلے نوجوان اس کوشش میں لگ گئے کہ جس طرح بنے شہزادی کو تلاش کیجیے اور اس خدمت کے بدلے میں آدھے ملک پر راج کیجیے۔ اس طرح ہر طرف شہزادی کی تلاش شروع ہو گئی۔ بادشاہ روز بطخ کو محل میں دیکھنے آتے، وہ جب تک کمرے میں رہتے بطخ برابر ان کو دیکھتی رہتی، آتے تو خوشی ظاہر کرتی، جاتے تو اداس ہو جاتی۔ بادشاہ بھی روز یہ بات دیکھتے، اسی لیے رفتہ رفتہ انہیں اس بطخ سے محبت سی ہو گئی۔ وہ روز بطخ کو اپنے سامنے دانہ ڈلواتے۔ اس طرح کئی برس گزر گئے۔ بیگم کو بادشاہ کا بطخ کے ساتھ یہ برتاؤ بھی پسند نہ آیا۔ بادشاہ کی محبت دیکھ کر اس کی عداوت اور بھی بڑھ گئی اور وہ بطخ کی جان لینے پر آمادہ ہو گئی۔ اس نے کئی بار بادشاہ سے کہا یہ بطخ کوئی جادوگرنی معلوم ہوتی ہے، اسے شہزادی کا پتہ ضرور معلوم ہوگا، بہتر یہ ہے کہ اس کو خوب دکھ کیا جائے تاکہ تنگ آ کر یہ شہزادی کا پتہ بتا دے۔ شہزادی کا پتہ ملنے کی امید پر بادشاہ خاموش ہو گئے اور بیگم نے اس کو دکھ کرنا اور ستانا شروع کر دیا۔ وہ دوسرے دن صبح سویرے اٹھی اور بطخ سے بولی ابھی کنویں پر جا اور 10 مٹکے پانی بھر کر لا، خالی آئی تو تیری جان کی خیر نہیں۔ بطخ کے کرتی ہوئی کنویں پر پہنچی، مگر پانی کس طرح بھرتی؟ ڈول تھا نہ رسی، مٹکے کھڑے تھے، نہ کوئی اور چیز۔ یہ سب ہوتی بھی تو یہ لے کر کس طرح جاتی؟ وہ بیگم کے برے برتاؤ کی وجہ سے اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اس نے سوچا اول مرنا آخر مرنا، اب آپ ہی کنویں میں ڈوب کر کیوں نہ مر جاؤں۔ یہ سوچ کر وہ چھٹ کنویں میں گر گئی اور سمجھ لیا کہ بس میں اب ڈوب کر مر جاؤں گی۔ اس کنویں میں اس وقت ایک مینڈک بھی تیر رہا تھا۔ یہ اصل میں ایک زبردست جن کا بیٹا تھا۔ اس کو شکل بدلنے کا بے حد شوق تھا، اس لیے آج یہ مینڈک بن کر پانی میں تیر رہا تھا۔ یہ بھی بہت عقل مند اور نیک تھا۔ اس کے ماں باپ نے اسے ہر قسم کا جادو بھی سکھا رکھا تھا۔ اس نے بطخ کو کنویں میں گرتے ہوئے دیکھا، وہ اپنے جادو کے زور سے تاڑ گیا کہ یہ بطخ نہیں، کوئی شہزادی ہے۔ اس نے بطخ کو پانی پر گرتے ہی اٹھا لیا اور اسے لے کر اپنے گھر پہنچا۔ ماں باپ اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ اس نے بطخ کو ان کے سامنے چھوڑ دیا۔ اس کی ماں نے ایک کٹورے میں پانی منگوایا، اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا، پھر یہ پانی بطخ پر چھڑک دیا۔ اسی وقت شہزادی اپنے اصل روپ میں آ گئی۔ یہ بہت ہی حسین اور خوبصورت تھی، دیکھنے میں بہت نیک اور شریف معلوم ہوتی تھی۔ اس نے جھٹ جن کی بیوی کو ادب سے سلام کیا۔ جن کی بیوی شہزادی کا حسن اور اس کا تمیز دیکھ کر بہت خوش ہوئی۔ اس نے اس کو اپنی بیٹی ہی بنا لیا۔ ان کے دستور کے مطابق سچ مچ اب یہ اس کی بیٹی بن گئی۔ اس کا خیال رکھنا، اس کی مدد کرنا اور اس کے دکھ سکھ میں شریک ہونا اس کا فرض ہو گیا۔ وہ میڈک بھی اپنی اصل شکل میں آ گیا۔ وہ بھی شہزادی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا اماں نے تم کو بیٹی بنایا ہے تو آج سے تم میری بہن ہو۔ شہزادی نے ان سب کا شکریہ ادا کیا اور اپنا سارا قصہ کہہ سنایا۔ جن کے لڑکے نے بیگم کی شرارت اور عداوت کا حال سنا تو اس کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا میں ابھی جا کر بیگم کو اس کی شرارت کا مزہ چکھاتا ہوں۔ شہزادی نے اس کو روکا اور کہا کہ برائی کا بدلہ آپ مل جاتا ہے، خدا کی لاٹھی میں آواز نہیں، اس کے یہاں دیر تو ہے مگر اندھیر نہیں۔ وہ خود شریر کو اس کی شرارت کا مزہ چکھاتا ہے۔ اس وقت تو آپ لوگ مجھے واپس جانے دیجیے، میں پھر آؤں گی۔ جن کے لڑکے نے 10 مٹکے پانی کے بھروا کر بھجوائے اور شہزادی کو پھر بطخ بنا دیا۔ وہ محل میں پانی بھرے ہوئے مٹکوں کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ بیگم نے جو پانی کے بھرے مٹکے دیکھے تو جل گئی۔ اسی وقت بادشاہ کو بلایا اور کہا میں نہ کہتی تھی کہ یہ بطخ جادوگر نہیں ہے، یہ دیکھیے 10 مٹکے پانی کے بھر کر لائی ہے۔ بادشاہ کو بھی اس بات کا بڑا اچنبھا ہوا اور یقین ہو گیا
کہ ہو نہ ہو یہ بطخ ضرور جادوگرنی ہے اور اسی نے شہزادی کو غائب کیا ہے۔ اس نے چاہا کہ بطخ کو اسی وقت مار ڈالے، مگر وزیر نے یہ کہہ کر اس ارادے سے باز رکھا کہ اگر یہ بطخ زندہ رہے گی تو کبھی نہ کبھی شہزادی کا پتہ بتا دے گی، یہ مر گئی تو شہزادی کبھی نہ مل سکے گی۔ یہ بات بادشاہ کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس کو مار ڈالنے کے ارادے سے باز رہا۔ اب تو بیگم روز بطخ کو پانی بھرنے بھیجتی، پانی آ جاتا، بطخ روز کنویں پر جاتی، وہاں اس کا بھائی جن شہزادہ مینڈک کی شکل میں موجود ہوتا، اس کو گھر لے جاتا، وہاں یہ شہزادی بن جاتی، کھانا کھاتی، مٹھائی کھاتی، باغ میں تھوڑی دیر کھیلتی، جھولا جھولتی اور پانی بھروا کر لے آتی۔ اب تو یہ بطخ بہت خوش رہنے لگی۔ بیگم سمجھ گئی کہ دال میں ضرور کچھ کالا ہے۔ اب بطخ نہ کچھ کھاتی ہے اور نہ پیتی ہے، ہر وقت مزے سے کھیلتی کودتی رہتی ہے، مگر بیگم اس بات کا سبب معلوم نہ کر سکی۔ اس نے ایک دن اپنے استاد جادوگر کو بلایا۔ اس نے سب حال سن کر کہا، میں بہت جلد اس بات کا پتہ لگا کر تم کو بتا دوں گا۔ دوسرے دن بطخ پانی بھرنے گئی تو یہ جادوگر بھی ساتھ گیا۔ وہ کنویں میں گری تو یہ کنویں کی من پر جھک کر جھانکنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ بطخ کو ایک مینڈک لیے جا رہا ہے۔ یہ بھی مینڈک بن کنویں میں کود گیا اور اس کے پیچھے پیچھے چھپتا چھپاتا اس کے گھر پہنچ گیا اور باغ کے درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا اور سب کچھ دیکھتا رہا۔ شہزادی چلنے کو تیار ہوئی تو یہ بھاگ کر کنویں سے نکل آیا اور بطخ کے آنے سے پہلے ہی بیگم کو سارا حال سنا دیا۔ جادوگر نے جن کے محل کا باغ، کھانوں، کپڑوں اور عجیب عجیب چیزوں کا ذکر اس انداز سے کیا کہ بیگم کے دل میں وہاں جانے اور ان چیزوں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہو گیا۔ اس نے سوچا کہ میں بھی وہاں جاؤں گی اور جن کی مدد سے شہزادی کو ٹھکانے لگاؤں گی۔ دوسرے دن بادشاہ تو شکار کو چلے گئے۔ بیگم نے اپنے استاد جادوگر سے کہا، مجھے بطخ بنا دیجیے، واپس آؤں تو پھر عورت بنا دیجیے گا۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو آپ کو مالا مال کر دوں گی۔ جادوگر نے کہا، اچھا۔ اس نے کچھ بڑبڑا کر پانی پر دم کیا اور وہ پانی بیگم پر چھڑک دیا۔ بیگم اسی وقت بطخ بن گئی۔ آج اس نے شہزادی بطخ کو پانی لینے کے لیے نہیں بھیجا۔ آپ گئیں، کنویں کے منڈیر کو پکڑ کر جھانکا تو ایک مینڈک تیرتا ہوا دکھائی دیا۔ یہ جھٹ کنویں میں کود گئیں۔ مینڈک سمجھا میری بہن شہزادی آ گئی ہے۔ وہ اسے ہاتھوں ہاتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کی ماں نے روز کی طرح اسے لڑکی بنایا تو سب کو بڑی حیرت ہوئی، یہ ان کی بیٹی نہیں تھی۔ سب نے پوچھا کہ سچ بتا تو کون ہے اور میری بیٹی شہزادی آج یہاں کیوں نہیں آئی؟ بیگم نے کہا، جس لڑکی کو تم نے اپنی بیٹی بنایا ہے وہ بہت شریر ہے، میں نے اس کو سزا دینے کے لیے بطخ بنایا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ تم اس پر بہت مہربان ہو، میں یہ کہنے آئی ہوں کہ ایسی شریر لڑکی سے بچو۔ میں تمہاری بیٹی بننے کو تیار ہوں۔ میں اس ملک کے بادشاہ کی بیگم ہوں۔ جن کی بیوی نے شہزادی کی برائی سنی تو اس کو بہت غصہ آیا، لڑکا بھی آگ ببولا ہو گیا۔ جن کو تو اتنا غصہ آیا کہ بیگم کو تو کچا ہی کھا لے، مگر کچھ سوچ کر یہ خاموش ہو گئے۔ آخر جن کی بیوی نے اپنے چند نوکروں کو حکم دیا کہ بیگم کو ایک درخت کے تنے سے باندھ دو اور جلاد سے کہو کہ اس کو کوڑے لگائے، اس نے میری بیٹی پر بڑا ظلم اٹھایا ہے اور پھر اسے یہاں آنے کی، اس کی شکایت کرنے کی ضرورت ہوئی ہے۔ اس کو اس شرارت کی کچھ نہ کچھ سزا ضرور ملنی چاہیے۔ نوکروں نے اسی وقت بیگم کو ایک درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ جلاد اپنا کوڑا لے کر آ موجود ہوا۔ اس کی صورت ایسی ڈراؤنی تھی کہ بیگم نے اس کو دیکھتے ہی زور سے چیخ ماری اور ہاتھ جوڑ کر خوشامد کرنے لگی، مجھے چھوڑ دو، میں ابھی جا کر شہزادی کو اصل صورت پر لے آؤں گی اور پھر کبھی بھول کر اس پر کیا کسی پر بھی ظلم نہ کروں گی۔ جن کی بیوی بولی، ایک شرط پر تم رہا ہو سکتی ہو، وہ شرط یہ ہے کہ تم جاتے ہی اس بات کی کوشش کرو کہ بادشاہ کے دربار میں سب امیر، وزیر، سردار اور شہری جمع ہوں۔ تم اپنے فریب کا حال اپنی ہی زبان سے سب کے سامنے بیان کرو
اور بطخ کو شہزادی بناؤ، ہم بھی تمہارے آس پاس ہی رہیں گے، مگر اس طرح کسی کو نظر نہ آئیں گے۔ اگر ہماری مرضی کے خلاف تم نے کچھ بھی کیا تو اسی وقت تم کو کوڑے لگائیں گے، اور یہی جلاد تمہارے 100 کوڑے لگائے گا، اور کھانے کے لیے بھوسی کی صرف 2 روٹیاں اور کھاری پانی کے 2 گلاس ملیں گے، اور 20 سیر اناج چکی میں ہر روز پیسنا پڑے گا۔ یہ سن کر تو بیگم کے ہوش اڑ گئے، مگر مرتا کیا نہ کرتا، اس نے اس شرط کو مان لیا۔ خیر، اس نے اسے بطخ بنا دیا۔ یہ گرتی پڑتی ہافتی کانپتی محل میں پہنچی۔ جادوگر نے اسے پھر عورت بنا دیا۔ یہ اپنے کمرے میں گئی اور ایک آرام کرسی پر بیٹھ کر سوچنے لگی۔ اس کے دل میں آیا کہ میں شرط پوری نہ کروں، وہ میرا کیا بگاڑ لیں گے۔ اس خیال کا دل میں آنا تھا کہ سامنے جن کی بیوی اور جن کا لڑکا تینوں کھڑے نظر آئے۔ یہ خوفناک نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ جن کی بیوی بولی، اب تمہارا چھٹکارا کسی طرح نہیں ہو سکتا، ابھی بادشاہ کو بلاؤ اور صباحی دربار کرنے کے لیے کہو۔ ہم لوگ اب دربار ختم ہونے تک یہی رہیں گے، اور تم نے ذرا بھی کوتاہی کی تو اٹھا کر لے جائیں گے۔ بیگم یہ سنتے ہی تھرا گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے بادشاہ کو بلایا اور کہا، شہزادی کا پتہ چل گیا ہے، اب کل دربار کیجیے، دربار میں شہزادی آپ کو مل جائے گی۔ بادشاہ کو یہ سن کر اتنی خوشی ہوئی کہ اس نے اور کچھ نہ پوچھا۔ رات ہی رات میں اس دربار کی خبر شہر میں ہی نہیں سارے ملک میں پھیل گئی۔ ساری رعایا اپنی پہلی بیگم کو دل سے چاہتی تھی، اور شہزادی کے غائب ہو جانے کا سب کو صدمہ تھا۔ شہزادی کے ملنے کی خبر سن کر سب کے گھر میں عید سی ہو گئی۔ دوسرے دن ٹھیک وقت پر دربار آراستہ ہوا۔ اتنی بھیڑ ہوئی کہ تل رکھنے کو جگہ نہ رہی۔ بیگم بھی آئیں، مگر ایسے جیسے کوئی چور عدالت کے سامنے آتا ہے۔ بیگم نے نوکروں سے کہا کہ بطخ کا پنجرا حاضر کرو۔ پنجرا لایا گیا۔ بیگم چاہتی تھی کہ اس وقت پھر کوئی بات بنائے کہ وہ جن اور اس کی بیوی اور لڑکا قہر کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے اسے پھر نظر آئے۔ اس نے شرم کے مارے اپنی گردن جھکا لی اور رک رک کر سارا قصہ بیان کیا اور اپنی خطا کا اقرار کیا۔ منتر پڑھ کر پانی پر پھونکا، بطخ پھر شہزادی بن گئی۔ سب درباریوں نے ایک آواز ہو کر کہا، شہزادی نسیم زندہ باد۔ اس آواز سے سارا محل گونج اٹھا۔ بیگم کا بیان سن کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اترا۔ اس نے کڑک کر کہا، کوئی ہے جو بیگم سے اس ظلم کا بدلہ لے سکے؟ یہ سن کر جن، اس کی بیوی اور ان کا لڑکا تینوں اچانک ظاہر ہو گئے اور بولے، اس کام کے لیے ہم حاضر ہیں۔ انہوں نے تھوڑا سا پانی منگوایا اور کچھ پڑھ کر بیگم پر چھڑک دیا۔ پھر کیا تھا، بیگم اسی وقت بطخ بن گئی۔ شہزادی نے کہا، اماں یہ تم نے کیا کیا؟ مجھ پر جو گزری سو گزری، میں معاف کرتی ہوں۔ اچھی میری اماں، بیگم کو پھر سے اصل صورت پر لے آؤ۔ جب شہزادی نے یہ بات بار بار کہی تو جن کی بیوی بولی، بیٹی یہ اسی قابل ہے کہ ساری عمر بطخ بنی رہے، مگر تو ضد کرتی ہے تو خیر تیرا کہا کرتی ہوں، مگر 3 برس تک اس کو سزا کے طور پر بطخ بن کر رہنا پڑے گا۔ یہ 3 سال گزرنے پر آپ سے آپ عورت بن جائے گی۔ پھر جن کی بیوی نے شہزادی کے کنویں میں کودنے سے اپنے لڑکے کے لے جانے اور اپنی بیٹی بنانے کا حال بیان کیا۔ بادشاہ نے ان سب کا بہت شکریہ ادا کیا۔ اسی شام کو ان کی دعوت کی اور بڑی عزت سے ان کو رخصت کیا، اور اسی وزیر کو بھی انعام دیا جس کے کیے پہ چل کر بادشاہ نے اب تک بطخ کو نہیں مارا تھا۔ 3 سال کے بعد بیگم پھر عورت بن گئی۔ اس نے بادشاہ اور شہزادی دونوں سے اپنے قصور کی معافی چاہی۔ شہزادی کے کہنے سننے پر بادشاہ کا دل بھی بیگم کی طرف سے صاف ہو گیا، اور اب یہ سب آپس میں پیار اور محبت سے مل جل کر رہنے لگے۔